بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ثاقب صاحب یہ کہتے ہیں کہ I want to ask that who told فضائل of اعمال to حضور صلی اللہ علیہ وسلم, like there is a hadith which says if you say subhanallah one tree will be planted in Jannah. If it is told by Allah through Jibreel alayhi salam, then why it is not in the Quran? سوال انہوں نے پوچھا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے فضائل ذکر کیے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہہ دے تو جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی؟ اگر اللہ نے بتائی ہے حضرت جبریل کے واسطے سے تو پھر یہ بات تو قرآن میں ہونی چاہیے, یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے دراصل یہ اس لیے ہوا ہے کہ غالباً آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی محمد ثاقب صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئے گی وہ صرف اور صرف قرآن کی شکل میں ہوگی اور آپ پر اس کے علاوہ کوئی دوسرے انداز کی وحی نہیں آ سکتی, اور یہی بنیادی دراصل غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے وحی کی صورت میں, اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور گفتگو کی وہ جو وحی کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی, لیکن اس کا انداز دوسرا تھا. یعنی آیا وہ بھی یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے آتا ہے اور اللہ ہی بھیجتا ہے, لیکن وہ اس کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ ان جبریل نفث فی روعی, کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. اچھا, جبریل نے ڈالی تو جبریل کے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے آئی. تو اللہ نے جبریل کو کہا اور جبریل نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی. وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے رزق کو مکمل حاصل کیے بغیر نہیں مر سکتا. اس کے بعد آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ اپنے رزق کو تلاش کرنے میں محنت کرو اور عمدہ طریقے سے اپنا رزق تلاش کرو, اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا رزق تھوڑا سست روی کے ساتھ تمہارے پاس آ رہا ہے تو یہ چیز تمہیں معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ کر دے کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے رزق کو تلاش کرنے لگو. یعنی اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو رزق نہیں مل رہا ہے تو وہ یہ چیز اس کو گناہ پر آمادہ نہ کرے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کا جو آغاز فرمایا ہے وہ اس طریقے سے کہ ان جبریل نفث فی روعی, کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, کہ مجھے قرآن کریم اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی. قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے, وہ سنت نبوی ہے. کہ تو اس لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات اللہ نے جبریل کو بتائی اور جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو پھر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم میں قرآن کی آیت ہوگی. جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن کے تھرو دینا ہے وہ قرآن میں آئے گا, اور جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دینا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے تھرو ہم تک پہنچے گا, وہ چیز پہنچے گی. قرآن کریم, اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول تمہیں جو چیز دیں وہ تم لے لو, وہ تم قبول کرو, اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے تم رک جاؤ. تو اگر صرف وہی قرآن میں محدود ہوتی, منحصر ہوتی, تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو کہوں وہ تم قبول کرو اور میں تمہیں جس چیز سے روکوں تم اس سے رک جاؤ. لیکن اللہ اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں رسول بتائیں اور دیں اس کو تم قبول کرو اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے تم رک جاؤ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی تشریعی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شریعت کی بنیاد ہے جس طریقے سے قرآن کریم شریعت کی بنیاد ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا.